السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مخرج نمبر 13 اور 14 کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب آگے ہم لوگ کرتے ہیں مخرج نمبر 15، اس میں جو ہے ہمارا لفظ فا اور با، میم، واو، ان کو بولتے ہیں حروف شفویہ، یعنی ان کا ہونٹوں سے تعلق ہے، ہمارے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں۔ جیسے فا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی جب اوپر والے دو دانت ثنایا علیہ، اوپر والے ثنایا علیہ، نیچے والے ثنایا سفلا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جو تر والا ہے، وہاں سے جب یہ ٹچ ہوتا ہے وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ جیسے الفا فا، اس میں آواز بہت کھل کے نہیں نکلتی، تھوڑی سی پست ہو کے آتی ہے، الفا فا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے با کے بارے میں پڑھتے ہیں، مخرج نمبر 16 با کا ہے۔ با دونوں ہونٹوں، اس میں بھی دونوں ہونٹ یوز ہوتے ہیں، اس سے بند ہونٹ اوپر نیچے کے ہونٹ بند ہوتے ہیں، گیلا ایسا دونوں آپس میں ملتے ہیں، دونوں اس سے اوپر کا بھی گیلا نیچے کا بھی جب آپس سے ملے گا تو اس سے با نکلے گا، اس سے با نکلے گا۔ جیسے اب، اب، اب اس میں کلکلہ کی بھی صفت ہے جب یہ ساکن ہوگا۔ اور جیسے قرآن مجید میں ہے عین نبا، نبا، با دیکھیں، با نبا، مل رہے ہیں ہمارے ہونٹ، نبا العظیم، ٹھیک ہے۔ اور آگے جیسے میم ہے، یہ جو ہے نا جس طرح ہمارے ہونٹوں کے جو ہے نا گیلے سے آپس میں ملے، یہاں پہ دونوں ہونٹوں کے خشک سے آپس میں ملیں گے تو اس سے نکلے گا، یعنی اور اس میں ایک اور بھی صفت ہے کہ میم میں تھوڑا ناک کے باسے سے آواز گونج کے نکلتی ہے، چاہے یہ مشدد ہو یا متحرک ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑی صفت غنہ کی پائی جاتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ جیسے اب قرآن مجید کی آیت سے کرتے ہیں، مینل می می، مینل معصراتی، معصراتی، اب میم، آپ دیکھیں میم، تھوڑی سی ناک میں آواز جا رہی ہے، اس میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ آگے ہم لوگ کرتے ہیں واو۔ اب یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے، اس میں غیر مدہ ہے، مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایسے پڑھیں گے، ہمارے جو ہونٹ ہے ان کے جو ہے نا سمٹ کے آگے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کے ہونٹوں شونٹوں کو کچھ ہم نے گول نہیں کرنا، جو اس کی سائڈیں ہیں تھوڑی اندر کی طرف آتی ہیں، واو واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سائڈیں ہیں وہ سمٹ کے اندر کی طرف آئیں گی، ہونٹوں کو تھوڑے سے اندر کی طرف سمٹیں گے، جیسے ول ول، و و والجبال۔ اسی طرح آگے جو ہے مخرج نمبر 17 ہے خشوم، یعنی ناک کا باسا، جڑ، اس سے غنہ نکلتا ہے، ہم نے آلریڈی نون اور میم میں پڑھ لی ہے۔ اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو جو ہے غنہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈبل حرکت والے حرف پر بھی ہوتا ہے، یہ نون اور میم اور ڈبل حرکت والے حرف پر بھی ہوتا ہے، نون، میم، بادو زبر بن، بن، بن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کا، پڑھانے والا، اس پر عمل کرنے والا اور ساری زندگی تا قیامت اس پہ قائم رہنے والا بنائے، اور قرآن کو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں میں رچا بسا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔